الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ختم نبوت کے عنوان پر جو باتیں عرض کی گئی، اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب، دھوکے باز، مکار ہوگا. اس لیے کہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو چنا تھا چن لیا اور دنیا میں مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین. صاف لفظوں میں فرمایا کہ وہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو نبوت ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اور جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں.
ہر کوئی اپنی مرضی سے یا اپنے کمالات سے یا اپنی عبادت سے اپنی بزرگی سے نبی نہیں بن سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، صاحب کرامت ہی کیوں نہ ہو، عجیب عجیب چیزیں اس سے ہو سکتی ہوں، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ نبی ہونا یہ اللہ کی عطا ہے، کسی بندے کی عطا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا عہدہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کر کے انتخابات میں لڑ کے کھڑے ہو کر امیدوار بن کے آپ جیت جائیں اور نبی بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں عہدے ہیں، صدر کے، امیر کے، اور لوگ اپنے پسند سے کسی کو امیر بنا لیتے ہیں، کسی کو صدر بنا لیتے ہیں، لیکن نبی ہونا یہ لوگوں کی پسند سے نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے پسند ناپسند کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے پسند ناپسند کی چیز ہے۔ کہ اللہ جسے پسند کرتے ہیں اسے نبی بناتے ہیں، اور جسے پسند تھا اسے نبی بنایا، جسے پسند تھا اس کو رسول بنایا۔ یہ نبی بنانا، رسول بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے عہدے ہیں جو بندے بناتے ہیں، صدر بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، منسٹر بناتے ہیں، کونسلر بناتے ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں دنیا کے یہ سب بندے بناتے ہیں، لیکن نبی بنانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، بندے کی عطا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے نبی بناتے ہیں۔ ہاں تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انبیاء کی جماعت میں سے آخری نبی ہیں۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، سید الرسل بھی ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب برحق تھے، سچے تھے، نبی تھے، اور جو رسول تھے وہ رسول تھے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت ہی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے آپ کو نبی بنا دیا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور خود آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ ابھی آدم ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، پانی اور مٹی ملا کر جو ہے وہ ٹھیکرا بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، اور تمام نبیوں کے امام، اور وہ ہیں سب سے آخر میں آئے ہیں۔ اور اعلان فرمایا میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کے مانند ہیں، تو آپ نے یہ دو انگلیاں دکھائی، شہادت کی اور یہ درمیانی والی انگلی دکھائی، یعنی یہ شہادت کی انگلی کے بعد بیچ کی انگلی ہے، دوسری کوئی اور انگلی نہیں ہے۔ تو میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت ہے، کوئی بیچ میں نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہے، دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ آپ تشریف لائیں، جس طرح یہ دو انگلیاں بازو بازو قریب میں ہیں، آپ اور قیامت اتنے قریب ہیں۔ جی انا والساعۃ کہاتین، یہ دو انگلیاں دکھائی، میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کے مانند ہیں۔ پہلا مطلب کیا تھا کہ دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، بازو بازو میں۔ تو میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اب جو آئے گی وہ قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ
کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، بالکل ملے ہوئے ہیں، میں اور قیامت، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس سے کرامتیں ہوتی ہوں، اس سے عجیب و غریب کمالات ہوتے ہوں، عجیب و غریب کرتب دکھاتا ہو، کچھ بھی ہو جائے، نبی نہیں ہو سکتا. ولی ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، نیک اور پارسا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. نبی یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، عطا کردہ چیز. حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم دین ہے. ان کے زمانے میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. تو حضرت نے اسے بلایا، پوچھا تو کیسے نبی ہو گیا؟ میں نے تو تجھے نبوت نہیں دی، میں نے تجھے نبوت نہیں دی، تو کیسے نبی ہو گیا؟ تو بولا آپ کون ہوتے ہیں نبی دینے والے، نبوت دینے والے؟ ہاں میں عطا اللہ ہوں، اللہ کی عطا. یعنی حضرت سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ نبوت جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، جسے چاہتے ہو اسے. میں اللہ کی عطا ہوں، میں دوں گا تو تو نبی بنے گا، میں نہیں دوں گا تو تو نبی نہیں بنے گا. مطلب یہ تھا کہ اللہ کسی کو نبی بنائے تو وہ نبی، کسی کو نہیں بنایا تو وہ اپنے مجاہدے سے، اپنے مشقت سے، اپنی جو ہے قربانیوں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. قربانیوں سے آدمی بہت کچھ بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبوت اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اور اللہ جسے دینا چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے کسی کو نہ نبی بنا سکتا ہے، نہ ہی خود اپنی ذات سے نبی بن سکتا ہے. اس لیے کہ نبی ہونا یہ اللہ کی دین ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان، عقیدہ یہ مضبوط ہونا چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. ہمارے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے. اسے کوئی معجزہ نہیں مانگنا ہے، اسے کوئی دلیل نہیں مانگنی ہے، اس سے کوئی ٹھوس بات نہیں مانگنی ہے، اسے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تو نبی کیسے ہوا. اسے تو صاف لفظوں میں کہہ دینا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے آقا کی بات سچی ہے، ہمارے آقا کا دین کامل و مکمل ہے. اب ہر زمانے میں 100 سال کے بعد ایک مجدد تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. ہر 100 سال میں اللہ پاک ایک مجدد کو پیدا کرتے. وہ مجدد کا کام کیا ہے کہ دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں داخل ہو گئی ہیں بدعات کے نام پر، خرافات کے نام پر، وہ اس کو پاک کرتا ہے. وہ مجدد کا کام ہے. اور دین کے اندر بہت سارا بگاڑ آ گیا ہے، بہت سارے کام وہ ہیں جس کو مسلمان دین سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ مجدد آتا ہے اور قوم کو سمجھاتا ہے یہ دین نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ دین کو فلٹر کرتا ہے، پاک کرتا ہے کہ دین کے اندر جو نئی خرافات آ گئی، بدعات آ گئی، لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ مجدد آ کے سمجھاتا ہے کہ یہ کام سنت نہیں ہے، یہ کام دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اسے چھوڑو. تو ہر 100 سال میں اللہ پاک ایک مجدد کو بھیجتے ہیں، نبی کو نہیں بھیجتے. نبی آئے چلے گئے، ختم. آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عالم علماء آئیں گے، مجددین آئیں گے، اولیاء آئیں گے، قطب آئیں گے، ابدال آئیں گے، ولی اللہ آئیں گے، سب آئیں گے. نبی نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی کتاب قرآن مجید وہ اتار دی مکمل۔ اب اس میں نہ کوئی پارے چھوٹے ہیں نہ کوئی سورہ چھوٹا ہے، اللہ نے مکمل قرآن اتار دیا نبی پر۔ اب یہ قرآن مجید کامل و مکمل انسانوں کی ہدایت کے لیے آ چکی ہے، اب اور کوئی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے یا وہ زمانے کی ہے، اب یہ زمانے میں ایک نئی کتاب چاہیے، وہ جھوٹی ہے، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو پچھلی جمعہ یہی عرض کیا گیا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس ایمان کو مضبوط کرو، اس عقیدے کو مضبوط کرو، اس عقیدے میں ذرا برابر بھی شک مت لاؤ، شک نہیں کرنا۔ یہ شک کیا ہے؟ ایمان خراب کر دیتا ہے، اب ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ موسیٰ کو جو تورات ملی ہے اس کے بارے میں آپ شک مت کریں، وہ اللہ کے نبی تھے، ہم نے ان کو تورات دی۔ وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ شک میں مت پڑے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو تورات عطا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے ملاقات کی، بات کی جبل طور پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بات حق ہے اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اس پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ بات برحق ہے، حق ہے، عقیدہ ہے بنیادی طور پر کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شک، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی پریشان ہے، نئے نئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے کھڑے بیٹھے اعلان کر رہے ہیں بھائی نبی ہوں۔ بھائی نبی تم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے تو نہیں بنایا۔ اور نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اٹھے بیٹھے اعلان کر دوں کہ میں نبی ہوں، نہیں بن سکتے۔ نبی ہونے کے لیے اللہ کی عطا ضروری ہے، اللہ دیں گے تو نبی بنیں گے۔ دنیا کا کوئی بندہ نبی نہیں بنا سکتا، نہ نبی بن سکتا ہے نہ نبی بنا سکتا ہے۔ دیکھو یہ درجے ہیں، ایک لمٹ ہے اختیار کا۔ آپ صدر بن سکتے ہیں اور صدر بنا بھی سکتے ہیں، آپ وزیر بن سکتے ہیں، وزیر بنا بھی سکتے ہیں، آپ منسٹر بن سکتے ہیں اور منسٹر بنا بھی سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن آپ بتاؤ کیا ہم میں کا کوئی خود سے نبی بن سکتا ہے؟ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو نبی بنا سکتا ہے؟ کا یہ بھی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی بننا، رسول بننا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا اختیار ہے، بندے کا نہیں۔ اللہ چنتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ رسول بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ پیغمبر بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں۔ یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ تم ذرا اپنی پسند سے بھی کسی کو نبی بنا لینا، نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اپنے مرضی سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے بڑھتے جائیں گے، ایسے لوگ آتے جائیں گے، کوئی کہے گا میں نبی ہوں، کوئی کہے گا میں رسول ہوں، کوئی کہے گا میں مہدی ہوں، کوئی کہے گا میں عیسیٰ ہوں، فلاں فلاں ہوں، لوگ کھڑے ہوں گے۔ تم ان کی باتوں پہ مت آنا، ان کے جھانسے میں مت آنا۔ وہ بات بڑے جو ہے نرمی سے کریں گے، وہ تمہارے ہمدرد نظر آئیں گے، تمہاری ہمدردی جتائیں گے، تمہارے اوپر ترس کھائیں گے، اور تم جو ہے بہک جاؤ گے کہ یہ میرا کتنا خیر خواہ ہے، یہ میرا کتنا ہمدرد ہے، میرے بارے میں میرے باپ کی اتنی تڑپ نہیں ہے جو اس کو ہے۔
لوگ دھوکے میں آ جائیں گے، اس کے جھانسے میں آ جائیں گے. فرمایا کسی کے ایسے جھانسے میں مت آنا. لیکن ہمارے مسلمان دنیا کے بارے میں اتنے چالاک ہیں کہ صحیح آدمی کو بھی بھروسہ نہیں کرتے، لیکن دین کے معاملے میں بڑے بھولے بن جاتے. دین کا معاملہ آیا بھولے بن گئے، جو جیسا بول رہا اس کی بات میں آ گئے. ایسا نہیں، دین ہے. دنیا برباد ہو جائے گی تو دنیا بن سکتی ہے، دین بگڑ گیا تو آخرت بگڑ جائے گی. ہاں، ایمان کے ہوتے ہوئے ہم جہنم چلے جائیں گے. اس لیے دین کے معاملے میں کبھی بھی بھولا پن نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا جو عقیدہ ہے وہی صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں. اس عقیدے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں صاف فرمایا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. ان کے آنے سے پہلے ہر نبی نے ان کے آنے کی خبر دی. حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت زکریا نے، حضرت اسحاق نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے، ہر نبی نے آپ کے آنے کی خبر دی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، ہمارے بعد. اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ان محمد کے بعد بھی ایک نبی آئیں گے. کسی نے بھی نہیں کہا. ایک نبی آئیں گے محمد، پھر ان کے چلے جانے کے بعد دوسرے نبی آئیں گے. کسی نبی نے ایک اشارہ تک نہیں دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فلاں فلاں نبی آئیں گے. کسی نے نہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے پیغمبر آنے تھے، تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے. اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، ان نبی کی تم کیا کرو؟ ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا اکرام کرو. نبیوں سے عہد لیا گیا. ایک عہد تو ہمارا ہے عمومی، ہم سب کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، ہم سب نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں. یہ عام عہد تھا، تمام روحوں سے لیا. ایک خاص عہد ہے جو نبیوں کی روحوں سے لیا، نبیوں کی روحوں سے. وہ کیا عہد تھا؟ یہ آخری نبی آئیں گے تمہارے بعد، تو ان نبی پر تم ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا. تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو یہ خبر دی، اطلاع دی کہ آخری نبی آئیں گے. ایک موقع پر آپ نے خود فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو آنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اب کس کو آنا تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور آخر میں آنے والے پیغمبر ہیں ان کی میں خوشخبری دیتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں ان کی خوشخبری سناتا ہوں.
اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن میں مکمل جو ہے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی یہ بات، یہ خوشخبری سنائی کہ میرے پاس ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان نبی کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ تو ہر نبی نے یہ آخری آنے والے نبی کی خبر دی ہے اپنی امت کو۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، اس کا نام مسیلمہ ہوگا، یا اس کا نام مرزا غلام احمد ہوگا، یا اس کا نام شکیل بن حنیف ہوگا، یا اس کا نام گوہر شاہی ہوگا۔ ایسا کوئی نام کسی نبی نے نہ لیا نہ اشارہ دیا، بلکہ صاف لفظوں میں یہ کہا میرے بعد نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ احمد کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی احمد ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے علاوہ کوئی آخری نبی ہے ہی نہیں۔ کوئی آخری نبی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے، قرآن مجید مکمل اتر گیا، آپ آئے، دین کامل و مکمل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مہر لگ گیا، دین جب کمپلیٹ ہو گیا نا، اب لاسٹ میں مہر لگ گیا، ٹائٹل لگ گیا، اس کا نام دین، یہ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، اور یہ مکمل ہو گیا، یہ میری نعمت ہے۔ اب کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جس کو لاسٹ میں آنا تھا وہ آ گئے، جب تک نہیں آئے تھے کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب جن کو آخر میں آنا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آ گئے، اب دین کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کسی اور کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کام تو پورا ہو گیا نا، تمہارا کیا کام ہے؟ آپ آؤ بھائی، دین سیکھنے کے لیے آؤ، دین پر عمل کرنے کے لیے آؤ، دین پر چلنے کے لیے آؤ، نبی کی اتباع کے لیے آؤ۔ آپ کے بعد کوئی نبی بھی آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، ان کا بھی یہی کام ہے کہ آپ یہ آخری نبی کی اتباع کرو، ہے کہ نہیں؟ ایسی بات، یہی بات ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ نبی بن کر آئیں گے کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کر آئیں گے؟ کیا بن کر آئیں گے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر آئیں گے، ہمارے نبی کے دین کی تائید کریں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایسے جو بنیادی عقائد ہیں، ان کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جتنا علم پکا ہوگا، پختہ ہوگا، عقیدہ اتنا ٹھوس ہوگا۔ علم اگر کچا ہے، معلومات ہمارے کچے ہیں، تو آدمی بھولی بسری باتوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ مسلمانوں کی جہالت ہے، سب سے بڑا ہتھیار، کہ مسلمانوں کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، حضرت مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تب اس جہالت کا، اس نادانی کا وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب بولی بسری باتیں کر کے جو ہمارا پہلے سے ایمان بنا ہوا تھا اس کو بگاڑتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک دم سے آپ کو کافر نہیں بولتے، وہ ایک دم سے آپ کو بے ایمان نہیں بولتے، آپ کو ایمان والا ہی بولیں گے، مومن ہی بولیں گے، دیندار ہی بولیں گے، لیکن دھیرے دھیرے کیا کریں گے؟ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کریں گے، دیمک کی طرح۔ دیمک اچانک سے پورے طور سے لکڑی کو نہیں کھا لیتے۔ دیمک کیا کرتی ہے؟
دھیرے 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 اندر سے کھوکھلا کرتی ہے. باہر سے فرنیچر بڑا خوبصورت ہے، لیکن اندر سے یہ دیمک کیا کر رہی ہے؟ کھوکھلا کر رہی ہے. بالکل میرے بھائیوں، آج کے یہ فتنے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں دیمک کی طرح. باہر ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، سب ہے، فرنیچر بڑا خوبصورت ہے اسلام کا، مسلمان کا، لیکن اندر سینے میں جو ایمان ہے اس کو کیا کرتے جا رہے ہیں؟ کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ جن باتوں پر ہمارا ایمان ہے ان باتوں کا صحیح علم بھی ہونا چاہیے. صحیح علم ہوگا تو ہم بھٹکنے سے، بہکنے سے، پھسلنے سے بچ جائیں گے. صحیح علم نہیں ہوگا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پھسل جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے. انہوں کیا کی بول رہی ہیں، حضرت کیا کی بول رہی ہیں، کون سی ماننا؟ اچھا، ان لوگوں کا ایک سب سے بڑا کام کیا ہے؟ یہ گوھر شاہی ہے یا شکیل بن حنیف ہے، جو بھی ہے، ان کا ایک کام ہے علماء سے نفرت پیدا کرنا، عالموں سے نفرت پیدا کرنا. وہ عالم کے قریب جانے نہیں دیتے، اس لیے کہ انہیں عالم کے قریب گیا تو اس کی بات چلتی نہیں. انہیں ایک بات بولے، ہم بھائی شکیل بن حنیف بھائی مہدی بولیا تو انہیں عالم سے قریب رہا تو انہیں جا کو عالم سے پوچھ لیتا ہے حضرت انہیں مہدی بول رہا ہے صحیح کہ نہیں. انہیں نہیں جانا تو کیا کرنا؟ تو انہوں کیا کرتی؟ سب سے پہلے عالم سے نفرت پیدا کرتی. یہ عالمہ جھوٹے ہیں، یہ عالمہ کذاب ہیں، یہ عالمہ دھوکے باز ہیں، یہ عالمہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں، یہ عالمہ غلط تفسیر کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا. وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم کو علماء سے کاٹتے ہیں، ملنے نہیں دیتے. اور ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا جب کوئی بھی آدمی اس طرح کی بات کرے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس کو فوراً عالم صاحب کے پاس لے جاؤ. حضرت اتنی اچھی بات مجھے بول رہی، میں نادان آدمی، میں کیا بھی پڑھیا نہیں، ہمارے امام صاحب کے پاس بولو نا یہ بات. آتا کیا؟ دیکھو، اگر سچا ہے تو دعویٰ نہیں کرتا، جھوٹا ہے تو ہرگز نہیں آئے گا آپ کے ساتھ، ہرگز نہیں آئے گا. نہیں بھئی عالمہ صحیح نہیں، انہوں جھوٹے تفسیرہ کر رہی، جھوٹے ترجمے کر رہی، غلط ترجمہ کر رہے، ان کے پاس مت جاؤ بولا تو سمجھ لینا انہیں جھوٹا ہے. سچا ہے تو آتا ہے امام صاحب کے پاس. اب تک کون سا مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید ہو، چاہے شکیل بن حنیف کا مرید ہو، چاہے گوھر شاہی کا مرید ہو، نہ امام صاحب کے پاس آیا، نہ خطیب صاحب کے پاس آیا، نہیں آیا. اس کا پلیٹ فارم ہی الگ ہے. وہ باہر محنت کر رہا ہے، جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہیں دین کا کوئی پتہ نہیں، عقیدہ کی بنیاد نہیں معلوم، ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اندھے عقیدت میں لے کر گمراہ کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں. پچھلی جمعہ آخر میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا، لیکن وقت کا پتہ نہیں چلا، لمبا وقت ہو گیا. پچھلی جمعہ میں عرض کرنے یہ جا رہا تھا کہ ہمیں ہر ایک کو مکمل عالم بننا فرض نہیں ہے. مکمل عالم بننا، مفتی بننا ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن وقت ہے، ضرورت بتاتی ہے کہ تمہارے اوپر کیا فرض ہے. ایک وقت آیا، اب دیکھو نماز کا وقت آ گیا، میں مسلمان ہوں، میرے اوپر نماز فرض ہے، تو اس وقت میرے لیے نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے. بولو بھائی نفل ہے کہ فرض ہے؟ فرض ہے. کیوں نماز فرض ہے؟ تو نماز صحیح ہونے کے لیے نماز کا علم فرض ہے. اچھا، نماز صحیح ہونے کے لیے اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا؟ وضو کرنا. نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. تو اب آپ کے اوپر فرض ہو گیا وضو، تو وضو فرض ہو گیا تو وضو کا علم بھی فرض ہو گیا. خدا نہ کرے ناپاکی ہے بدن میں، میرے اوپر غسل واجب ہے.
میرے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، اب مجھے نماز پڑھنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے مجھ پر کیا فرض ہو گیا؟ غسل فرض ہو گیا۔ بولو، غسل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، آدمی کو یہ ضروری بنا دیتی ہے۔ غسل کا علم حاصل کرنا فرض کس پر؟ جس پر غسل فرض ہے۔ وضو کا علم حاصل کرنا فرض ہے کس پر؟ جس کو وضو کرنا فرض ہے۔ ایسی نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے کس پر؟ جس پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ تمام علوم کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن وقت پر جو کام فرض ہوا ہے اس کام کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اگر اس عمل کا علم ہوگا تو وہ عمل صحیح بھی ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا عمل غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے پچھلی جمعہ کچھ مثالیں دی تھی کہ لوگ جو عمرے میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، سیکھ کر نہیں جاتے، وہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، تو کام ثواب کا سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن کام الٹا ہو رہا ہے، کام غلط ہو رہا ہے۔ جو کام فرض ہے ہی نہیں اس کو ہم فرض سمجھ کے کر رہے ہیں۔ پچھلی جمعہ مثال دی تھی کہ ایک صاحب طواف کرتے کرتے جا رہے تھے، اچانک ان کے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی۔ وہ چپل کی پٹی سیدھی کرنے کے لیے جھکے تو پیچھے والے نے سمجھا کہ یہاں جھکنا کوئی عبادت ہے، تو انہیں پیچھے والا بھی جھکیا۔ اس سے پیچھے والا دیکھا، دو جنے جھک رہی، میں بھی جھکتا ہوں، انہیں بھی جھکیا۔ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر سیکھتے کہ طواف کے درمیان میں جھکنے کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، لیکن انہیں جھکیا سو چپل کی مجبوری کو، پیچھے والے کو نہیں معلوم۔ تو عام طور سے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں تو یہ لوگ سیکھ کر نہیں کر رہے ہیں، یا تو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، یا نہیں تو گائیڈ کے بھروسے پر کر رہے ہیں۔ سامنے رہبر ہے، انہیں جو بولتا وہ کرتا، ان کو نہیں معلوم یہاں یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ طواف جو کر رہا ہوں میرے اوپر فرض ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے کہ نفل ہے کہ، اسے پوچھو، مجھے معلوم نہیں بھی۔ انہیں طواف کرو بولیا میں کریا، انہیں وہاں جا کو صحیح کرو بولیا میں کریا، انہیں وہاں جا کو سر منڈاؤ بولیا وہ کریا، انہیں وہاں جا کو زمزم پیو بولیا وہ پیا، لیکن اس میں کیا فرض، کیا نفل، کیا واجب، وہ مجھے پوچھنے کا ضرورت نہیں، وہ سب پڑھیا نہیں، نہ پڑھیا نہ سیکھا۔ پھر پورا عمرہ کر کو بھی آگے ماشاءاللہ لوگ دعائیں بھی کرا رہی، عمرہ کر کو آئے بھی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی صاحب حج کر کو آئے بھی 40 دن تک ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بابا ضرور قبول ہوتی ہے، کون نہیں بولے، حج ہوا تو نا، انہوں حج کہاں کر کو آئے ہیں، انہوں پورا دیکھا دیکھی کر کے آئے، نہ سیکھے نہ معلوم کرے۔ ایسا میرے بھائیوں ہر عمل میں، ہر عمل میں۔ ایک بار یہ مسجد میں کیا ہوا، میں 4 رکعت سنت کی نماز پڑھ لگو، پیچھے پھریا تو ایک صاحب ہاتھ لگا بولے حضرت جمعہ کی فرض نماز پڑھ لیے بعد کتنے رکعت سنت پڑھنا سو؟ بولے 4 رکعت سنت پڑھنا، پھر 2 رکعت سنت پڑھنا، پھر بعد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی۔ بولے ہو کیا حضرت؟ کیوں بھئی کیا قصہ؟ بھئی تم نہ دیکھ کو نیت کر لگ کھڑگا، انہیں مجھے دیکھا کرتے تمہیں نیت کرے، مجھے کتنے رکعت پڑھنا معلوم نہیں، میں تم نہ دیکھا نیت کریا رکعت بن لیا، تمہیں اس دن اتفاق سے کیا معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں کیا ہوا معلوم نہیں، انہیں کن کو بول رہا حضرت تمہیں کہیں کو 5 رکعت پڑھے، مجھے یاد جس نے میں اس دن 5 رکعت پڑھ کر، تو اچھا بھی تمہیں کیا کرے؟ بولا تمہیں 5 رکعت پڑھے، میں بھی 5 رکعت پڑھا، میں سمجھا کہ جمعہ کے بعد 5 رکعت سنت رہیں گی۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا، ان کو علم ہی نہیں ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا دیکھی کرو گے، سنا سنی کرو گے تو بھٹکنا آسان، بہکنا آسان، پھسلنا آسان۔ سیکھ کر کرو گے، جان کر کرو گے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہمارا عمل بھی محفوظ رہے گا، ہمارے عقیدے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں سیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ فتنے امڈ رہے ہیں، ابل رہے ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔
تو ختم نبوت کے عنوان پر ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ ختم نبوت کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے، یہ کیا بلا ہے، معلوم کرو، تو پھر ان فتنوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح علم نصیب فرمائے، اس طرح کے فتنوں سے، گمراہیوں سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔